لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو حسن اخلاق کے حوالے سے ہے، اور یہ اس کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، تیسرا درس ہے۔ محترم ناظرین، ہماری جو کل کی گفتگو جہاں تک پہنچی تھی وہ اس طریقے سے تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ روز قیامت مومن کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا میزان، اس کا ترازو بہت وزنی ہوگا، وہ سب سے افضل چیز اس میں سے اخلاق ہے۔ اور ظاہر اخلاق کا ہماری زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ ہم اخلاق کی بنا پر بہت سے ایسے لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہی ایک چیز ہے، یعنی اگر بد اخلاقی اگر ہو تو بہت سے ایسے لوگوں کو ہم غیر بنا دیتے ہیں کہ جن سے ہمارا گہرا تعلق ہے۔ یعنی اخلاق کا اتنا اہم درجہ اور اہم رتبہ اور اہم کردار ہے ہماری زندگی میں کہ جس سے کوئی انسان فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں اور اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ اگر بہترین کہلانے کے قابل ہے تو صرف اس بنا پر کہ اس میں اخلاق کا اگر دخل ہے تو پھر وہ بہترین کہلانے کے لائق ہے، وَإِلَّا وہ بہترین کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس میں انسان بد اخلاقی انجام دے رہا ہے، اور اس کے بہت سارے موضوعات ہیں، بہت سارے اس کے عنوان ہیں، بہت سارے اس کے مصادیق ہیں کہ جن پر یہ صادق آتا ہے کہ مثلاً اخلاق کیا ہے۔ کسی سے اچھے سے بولنا، سلیقے سے بات کرنا، یہ اخلاق ہے۔ کسی کی عزت کرنا اخلاق ہے۔ کسی کو مثلاً سلام میں پہل کر دینا، یہ اخلاق ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں جو پیغمبر کی شان میں لکھی گئی ہو، پیغمبر کے صفات پر لکھی گئی ہو، کوئی بھی آپ روایت ایسی نہیں دکھا سکتے جہاں یہ لکھا ہو کہ پیغمبر نے کبھی سلام کرنے میں دیری کی ہو۔ ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت حسنہ تھی اور عادت تھی کہ وہ ہمیشہ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عمر کی قید نہیں تھی کہ کس کو سلام کر رہے ہیں۔ ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہل کرتے تھے سلام کرنے میں، یعنی پیغمبر کی جو یہ عادت تھی، یہ پیغمبر کا وتیرہ تھا، یہ کرتے تھے پیغمبر۔ کیا سلام کرنے سے کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے؟ مثلاً کسی بڑے نے اگر چھوٹے کو سلام کر دیا تو کہ چھوٹا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس کا قد اور بڑھ گیا، کیونکہ سلام در حقیقت ہے کہ سلامتی کی دعا ہے۔ یعنی اگر ہم نے بڑے ہو کر کسی چھوٹے کو سلام کر دیا تو ہم اسے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ سلام کرنا صرف چھوٹوں پہ واجب نہیں ہے کہ ہم بڑے ہیں تو چھوٹا ہمیں سلام کرے، نہیں، اگر اس نے کر دیا ہے تو یہ اس کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ یہ اس کے والدین کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ انہوں نے کیا پرورش دی ہے کہ وہ سلام کر رہا ہے۔ یعنی وہ چھوٹا ہو کے آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے اور ہم بڑے ہو کر اس کو سلامتی کی دعا دینے میں دیری کر رہے ہیں۔ نہیں، پیغمبر یہ اخلاق ہمیں دے کے گئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں بتا کر، ہمیں سمجھا کر گئے ہیں کہ دیکھو، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں دیری نہ کی جائے، بلکہ میں پیغمبر ہو کے کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے میں سلام کروں۔ اور بہت ساری روایتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے موجود ہیں۔ بہت سارے اصحاب کوشش کرتے تھے، ادھر سے چھپ کے بیٹھے ہوتے تھے کہ آج پیغمبر کو پہلے سلام کرنا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پیغمبر کے سامنے آتے تھے کہ سلام کریں، پیغمبر فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے انسان کا اخلاق سمجھ میں آتا ہے، انسان کا کردار سمجھ میں آتا ہے۔ ہمیں بہرحال یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں کردار سازی ہونی چاہیے، کردار ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ بہت بڑے بن گئے ہوں لیکن اگر بااخلاق نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے بڑے ہونے سے، کتنا بڑا بھی ہو، خاندان کا، گھر کا کتنا بڑا بھی ہو،
اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، چھوٹوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور اپنے گھر میں چھوٹے بڑوں کا لحاظ نہیں ہے، تو پھر وہ کتنا بڑا بھی ہو جائے وہ بد اخلاقی کہلائے گا، صاحب اخلاق نہیں کہلا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاق کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو تمیز ہونی چاہیے، بات کرنے کی سلیقہ ہونا چاہیے، بولنے کا۔ ایک مقام پر ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عاقل کی زبان کے آگے، یعنی جو شخص ہوشیار ہے، عاقل ہے، اس کی عقل زبان کے آگے ہوتی ہے، یعنی وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ لیکن جاہل کیا کرتا ہے؟ اس کی عقل زبان کے پیچھے ہوتی ہے، وہ پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے کیا بولا۔ تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر اور باقاعدہ پرکھ کے گفتگو کرے کہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ تو اخلاق کا ہماری زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ ایک مقام پر امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما یقدم المومن علی اللہ عز وجل، کوئی بھی مومن پروردگار کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو لے کے وہ نہیں پہنچے گا، اعمال کو لے کے کس کے بعد؟ بعد الفرائض، یعنی فرائض کے بعد، واجبات کے بعد اگر کوئی مومن اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا عمل پیش کرے گا کہ جو اللہ کو پسند ہو، احب اللہ تعالی، جو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہو، فرائض کے بعد یعنی واجبات کے بعد اگر کوئی ایسا عمل ہے جسے مومن پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کو پسند ہو، وہ کون سا ہے؟ من ان یسع الناس بخلقہ، مگر یہ کہ وہ چیز کہ جو لوگوں میں شہرت رکھتی ہے اس کے اخلاق کے بارے میں، یعنی وہ اخلاق، وہ کردار جو لوگوں میں مشہور ہو، اس کے اخلاق کے بارے میں جو لوگوں میں شہرت ہوئی ہو، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ترین ہے۔ فرائض کے بعد، واجبات کے بعد سب سے زیادہ محبوب ترین وہ چیزیں ہیں جو لوگوں میں اس کے لیے اچھائی کے لحاظ سے، حسن خلق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے مشہور ہیں۔ تو عزیزان گرامی، محترم ناظرین، ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے ہم عمر حضرات کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ہم عمر ہیں تو آپ کیسے بھی گفتگو کریں، نہیں، اس میں تو اور اچھا لحاظ ہونا چاہیے، اور سلیقہ ہونا چاہیے، اور تہذیب ہونی چاہیے، کیونکہ ہم عمر ہیں، برا بھی لگ سکتا ہے، چہ جائے کہ چھوٹوں کی بات ہو یا بڑوں کی بات ہو، ہم عمر میں اور لحاظ ہے تاکہ وہ آپ سے ان کو کوئی بات آپ کی بری نہ لگ جائے، یعنی ان کا دل آپ کی وجہ سے دکھ نہ جائے، تو اس کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں، یہ ماہ مبارک ہے، ماہ مبارک میں ہم اور آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے جو واجب ہے اسے ادا کر رہے ہیں، پروردگار سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور سب کے روزوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ لیکن ایک مقام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان صاحب الخلق الحسن، یعنی وہ شخص کہ جو اچھا اخلاق رکھتا ہے، حسن اخلاق رکھتا ہے، اس کا جو اجر ہے وہ کیسا ہے؟ لہو، اس کے لیے کیا ہے؟ مثل اجر الصائم القائم، اس کے لیے وہ اجر ہے جو ایک روزہ دار بھی ہو اور راتوں کو مسلسل عبادت کرتا ہو، پوری رات عبادت بھی کرتا ہو، یعنی عابد و زاہد بھی ہو اور روزہ دار بھی ہو۔ ان دو صفت کا حامل جو شخص ہے اور اس کو جو اجر ملے گا وہ اس شخص کو ملے گا جو صاحب حسن خلق ہے، جس کے پاس اچھا اخلاق ہے، جس کے پاس اچھا کردار ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر اچھا اخلاق نہیں ہے تو عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اچھا اخلاق نہیں ہے تو ریاضتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا اخلاق انسان کی بہت ساری خرابیوں کو پوشیدہ کر دیتا ہے، اور خراب اخلاق انسان کی بہت ساری اچھائیوں سے لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اچھائیاں بھلے ہزاروں اچھائیاں ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن بولنے کا سلیقہ اچھا نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ اچھا نہیں، تہذیب نہیں ہے، تمدن نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اس کا بہت بڑا ہماری زندگی میں دخل ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان صاحب اخلاق بنے۔ صاحب اخلاق کیسے، کس طریقے سے بنے؟ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کسی کو ہم نے سلام کر لیا چھوٹے کو، تو کیا ہمارا قد چھوٹا ہو گیا؟ ہم چھوٹے ہو گئے اس سے؟ نہیں بھائی، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس کا ذہن اس طرح سے ڈیولپ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، سلام چھوٹوں کو کرنا چاہیے۔ یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ سلام چھوٹوں پر واجب ہے، یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے؟
یہ تو نہیں ہے کہیں. ہاں سلام تو سلامتی کی دعا ہے، جیسے میں نے عرض کیا. تو وہ چاہے چھوٹا کرے چاہے بڑا کرے، دونوں کو. ہاں اجر بھی کرنے والے کا، سلام کرنے والے کا زیادہ ہے، اور سلام کا جواب دینے والے کا کم ہے، جبکہ وہ واجب ہے. تو یہ اخلاق ہے. اسی طریقے سے مثلا اخلاق کی ایک عام سی مثال ہے. ہم ایک راستے سے جا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے. راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے. ہم نے اسے اٹھا کر صرف اس نیت سے کہ کہیں کسی کے پیر سے نہ لگ جائے اور اسے چوٹ نہ آ جائے، زخم نہ لگ جائے، اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا. ایک سمت جب اسے کر دیا ہے تو آپ یقین جانیں، پہلی بات تو یہ کام مستحب ہے، مستحبات میں ہے، یہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ آپ کے حسن خلق پر دلیل ہے، آپ کے کردار پہ دلیل ہے. یعنی آپ کا کردار اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی کو نقصان پہنچے، کسی بھی حوالے سے کسی کو نقصان پہنچے، یہ آپ کو برداشت نہیں ہے. تو یہ آپ کا حسن خلق ہے، یہ ہمارا اور آپ کا اخلاق ہے کہ اگر ہمارے اندر ایسی صفات موجود ہیں. مثلا ایک شخص، امام حسن علیہ السلام کا واقعہ، ہم امام کی ولادت آ رہی ہے، امام کی ولادت آ رہی ہے، امام کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے، اور یہ واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. بچپن سے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک شخص نے آ کر امام کے سامنے نعوذ باللہ اعاذنا باللہ بدتمیزی کی، امام کے والد کو برا بھلا کہا، امام کو برا بھلا کہا. امام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کچھ اور کہا؟ نہیں. تاریخ کہتی امام نے کیا کہا؟ بھائی تو بھوکا ہے، تجھے کھانے کی ضرورت ہے تو میں تجھے کھانا کھلا دوں. اگر تجھے پیاس لگی ہے تو میں تیری پیاس بجھا دوں. اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے، تو مسافر ہے، تو میں تیرے لیے رہنے کا انتظام کر دوں. یہ اخلاق اہل بیت ہے، یہ اخلاق محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. یہ اخلاق ہے. یعنی کہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، امام نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ امام نے اپنا کردار پیش کیا اور یہ بتایا کہ یہ تمہارا کردار ہے کہ تم ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہو، لیکن یہ ہمارا کردار ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی تمہیں تمہاری مصیبتوں سے نکالنے کے لیے تیار ہیں. یہ اخلاق ہے. اہل بیت علیہ السلام یہ اخلاق چاہتے ہیں. آج کی دنیا کا نظام بہت زیادہ بدل چکا ہے، بہت زیادہ افراتفری کا عالم ہے. ہر انسان اپنے مفاد کے لیے بھاگ رہا ہے، اور انسان اپنے مفاد کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ بس کسی کو کچھ بھی ہو جائے ہمارا فائدہ ہونا چاہیے. یہ خطرناک شے ہے. اگر یہ ذہن میں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے جس کو نقصان ہو، وہ ہمیں مطلب نہیں، فائدہ ہمارا ہونا چاہیے، یہ انسان صاحب اخلاق کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا. اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا. اہل بیت کے چاہنے والوں کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ اہل بیت کا فرمان ہے. اسلام کا اصل آئین، اسلام یہ ہے. دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اصل اسلام کیا ہے؟ اصل اسلام یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ ہے اصل اسلام. ہاں کسی نے حملہ کیا، کسی نے جرأت کی، تو اس کا جواب دینا الگ ہے. وہ تو ظاہر ہے، اپنے آپ کو ڈیفینس کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن پہل کبھی اسلام نے کی ہی نہیں ہے. پہل اسلام کی جانب سے اہل بیت علیہ السلام کا جو دین ہے، دین مبین احمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں پہل کی آپ نہیں دیکھیں گے، پہل نہیں دیکھیں گے. بلکہ اہل بیت نے جب بھی کوئی بھی معرکہ ہے، وہاں پر اہل بیت نے دفاع کیا ہے. دفاع تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام پہل کا نام نہیں ہے. اسلام کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی واقعاً اسلام پر چل رہا ہے تو وہ کسی لحاظ سے ظالم نہیں ہو سکتا. وہ افراد کبھی اسلام کے صرف دعوے دار ہو سکتے ہیں، وہ افراد صرف اسلام کے دعوے دار ہو سکتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فلاں کو مار دو، فلاں کو مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، بچوں کو قتل اور فلاں. یہ صرف اسلام کے دعوے دار ہیں. اصل اسلام کو ماننے والے یہ ہے ہی نہیں. اصل پیغمبر کے فرمودات پر اور ان کی باتوں پر عمل کرنے والے یہ ہے ہی نہیں. صرف ان کے زبان پر محمد الرسول اللہ ہے، صرف ان کے زبان پر پیغمبر کے اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، لیکن در حقیقت یہ اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ اسلام کا ان کی وجہ سے مذاق ہو رہا ہے. اسلام تو اس بات کی اجازت دیتا ہے، اسلام تو اس بات کو کہتا ہے کہ تمہارے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کو نقصان نہیں.
ایک مقام پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے اس پوری دنیا کی نعمتیں لا کر میرے سامنے رکھ دے اور کہے کہ مثلاً ایک چینٹی کے منہ سے اس کا رزق اور اس کا دانہ چھین لوں، تو علی بن ابی طالب کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کہ جو ایک چھوٹے سے جانور کے اوپر بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا، ایک چھوٹے سے کیڑے کے اوپر بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اسلام یہ ہے، وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا جو انسانوں پر اور انسانیت پر ظلم اور جبر ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اخلاق اہل بیت سے کافی دور ہے۔ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو نہیں سمجھا، انہوں نے اسلام کے اس مقصد کو نہیں سمجھا، اسلام کی ان باتوں کو نہیں سمجھا کہ جو اسلام سمجھانا چاہ رہا تھا، دین سمجھانا چاہ رہا تھا۔ دین ہمیں اخلاق دینا چاہ رہا تھا، دین ہمیں بااخلاق بنانا چاہ رہا تھا، اور یہ انہوں نے اس طریقے سے کر کے دین کا مذاق اڑا دیا۔ محترم ناظرین، گفتگو طویل ہو گئی ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ کے سامنے آگے کی گفتگو انشاءاللہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔